یہ دعا نماز کی دعا ہے ہی نہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ساری زندگی کبھی بھی نماز کے اندر یہ دعا نہیں پڑھی. صحابی مولوی کہہ رہا ہے کہ رب اجعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی، یہ نماز کی دعا ہی نہیں، جبکہ صحیح مسئلہ یہ ہے کہ دعائے معصورہ میں سے کوئی بھی دعا درود شریف کے بعد پڑھی جا سکتی ہے، قرآن میں وارد شدہ ہو یا احادیث مبارکہ میں وارد شدہ دعائیں ہوں، ان میں سے کوئی بھی پڑھی جا سکتی ہے. اس پر سب سے پہلی دلیل یہ میرے سامنے صحیح البخاری ہے اور حدیث نمبر 835 ہے. حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ حدیث ہے، کننا مع النبی صلی اللہ علیہ وسلم فی الصلاۃ قلنا السلام علی اللہ من عبادہ. حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ پہلے ہم نماز کے اندر السلام علی اللہ کہتے تھے، پھر حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا یوں کہا کرو التحیات للہ والصلوات والطیبات، السلام علیک ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین. اس کے بعد ارشاد فرمایا کہ پھر جب تم یہ تشہد پڑھ چکو اور دوسری روایات کے مطابق جب درود شریف پڑھ چکو، اس کے بعد فرمایا ثم یتخیر من الدعاء اعجبہ الیہ فیدعو، پھر جو تمہیں دعا اچھی لگے اسی دعا کو نماز کے اندر پڑھا کرو. اگر حدیث کے اندر وارد شدہ دعائیں پڑھی جا سکتی ہیں تو قرآن کریم کے اندر وارد ہونے والی دعائیں بھی پڑھی جا سکتی ہیں. یہ دوسرا حوالہ سنن نسائی، حدیث نمبر ہے 1295. اس میں بھی بالکل وہی حدیث مبارکہ ہے کہ جس میں ارشاد فرمایا ثم یتخیر من الدعاء بعد اعجبہ الیہ یدعو بہ. تشہد پڑھنے کے بعد، درود شریف پڑھنے کے بعد جو بھی دعا تمہیں زیادہ پسند ہو اس میں اختیار ہے، اسی دعا کو پڑھا جا سکتا ہے. اگر حدیث میں وارد شدہ دعائیں یہ پڑھی جا سکتی ہیں تو قرآن کے اندر وارد ہونے والی دعاؤں کو کیوں نہیں پڑھا جا سکتا؟ بلکہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین یہ مستحب سمجھتے تھے کہ درود شریف کے بعد قرآنی دعا پڑھی جائے. مثلا ان ابراہیم، یہ مصنف ابن ابی شیبہ ہے، قال کان یستحب ان یدعو فی المکتوبۃ بدعاء القرآن. حضرت ابراہیم نخعی رضی اللہ تعالی عنہ مستحب سمجھتے تھے کہ فرض نمازوں میں قرآنی دعا پڑھیں. اسی طرح حضرت طاؤوس رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے، آپ فرماتے ہیں ادعو فی الفریضۃ بما فی القرآن، نماز کے اندر، فرض نماز کے اندر وہی دعا کرو جو قرآن کریم کے اندر وارد ہوئی ہے. بلکہ صحابہ کرام نے یہ دعائیں سکھائی بھی ہیں. مثلا یہ میرے سامنے ہے المصنف عبد الرزاق عن ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ. حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سب سے پہلے تشہد سکھایا جو نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام سکھایا کرتے تھے، اور اس کے بعد مانگی جانے والی دعائیں بتائیں جس میں یہ دعا بھی موجود ہے ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار، ربنا اغفر لنا ذنوبنا وکفر عنا سیئاتنا وتوفنا مع الابرار، ربنا وآتنا ما وعدتنا علی رسولک ولا تخزنا یوم القیامۃ انک لا تخلف المیعاد. یہ قرآنی دعائیں ہیں جو حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابہ و تابعین کو بتایا کرتے تھے کہ تشہد پڑھنے کے بعد، درود شریف پڑھنے کے بعد یہ قرآنی دعائیں آخر میں پڑھی جائیں. یہ مصنف عبد الرزاق کی حدیث نمبر 3116 ہے جس کے اندر صراحت کے ساتھ قرآنی دعائیں مذکور ہیں اور یہ صحابہ کرام انہیں پڑھا کرتے تھے. تو معلوم یہ ہوا کہ کوئی بھی دعائے معصورہ، چاہے وہ قرآنی دعا ہو چاہے وہ حدیثی دعا ہو، وہ نماز کے اندر تشہد اور درود شریف کے بعد پڑھی جا سکتی ہے. لیکن یہ کہنا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت نہیں ہے یا صحابہ سے ثابت نہیں، یہ سینہ زوری ہے، ہٹ درمی ہے، جہالت ہے. کیوں کہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے بھی جب اختیار دیا ہے کہ اس کے بعد جو چاہے دعا کرے، اور صحابہ کرام نے قرآنی دعائیں بھی پڑھی ہیں، حدیث میں وارد شدہ دعائیں بھی پڑھی ہیں، تو لہٰذا بالکل امت کے لیے بھی یہ جائز و درست ہے کہ وہ چاہے تو رب اجعلنی پڑھے،
چاہے تو ربنا آتنا پڑھے، چاہے تو ربنا ظلمنا انفسنا پڑھے، اور چاہے تو وہ حدیث کے اندر وارد شدہ دعائیں جو بے شمار ہیں جو آقا علیہ الصلوۃ والسلام مانگا کرتے تھے، اللہم انی اعوذ بک من عذاب القبر وغیرہ، اس طرح کی دعائیں بھی مانگی جا سکتی ہیں۔